حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں سیکھنی چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید جو ہمیں ان کے تذکرے سناتا ہے، بتاتا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ایک یہ کہ دیکھنا چاہیے کس چیز کے اوپر زیادہ ان کا مزاج تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بات بڑی خاص ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا توکل بڑا مضبوط تھا، بھروسہ بڑا مضبوط تھا۔ ہمارے ہاں ٹوٹتے بکھرتے لوگوں کے خیالات، اور جس چیز سے سب سے زیادہ لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، وہ یقین کی کمزوری ہے، عدم اعتماد۔ یعنی آپ نے سوٹ پہن لیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کا رنگ پسند کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی کے درزی سے سلوایا ہے، آپ نے اپنے طریقے سے اسے استعمال کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ کہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، جب تک 100 بندہ نہ کہے طبیعت مطمئن ہی نہیں۔ سارے نہ جب تک کہے مان، کسی ایک نے کوئی بات کر دی تو جناب ہو سیانا بیانا نوجوان پڑھا لکھا وہ کہتا ہے پتہ کرو میں ٹھیک نہیں لگ رہا، تو آپ چھوڑ دیں، اتنے کمزور ہو جائیں گے آپ۔ یہی حال اللہ ماشاءاللہ خواتین کا ہے۔ اس طرح تو انسان دن بدن کمزور ہوتا ہے۔ 95 لوگوں نے آپ کی تعریف کی، 4-5 لوگوں نے تنقید کر دی، تو اتنوں کو تو کرنی بھی چاہیے تھی، اگر نہ کرتے تو نظر لگ جاتی۔ 2-4 تو ویسے بھی ہونے چاہیے، تبھی تو انسان جچتا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا زیادہ جو لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، توکل سے نکل آتے ہیں، اور پھر ذرا حالات خراب ہوئے نہیں، ذرا ساری زندگی میٹھا کھانے کو ملا، بڑے خوش تھے، بڑے اچھے تھے، لیکن اس میٹھے میں سے ایک بادام کڑوا نکل آیا، صرف ایک بادام، تو کیا آپ اس سارے میٹھے کو ہی غلط کہہ دیں گے؟ بھئی نکل ہی آتا ہے، کبھی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے، نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے، موڈ خراب کر لیں گے، آپ حد کر دیں گے۔ میں ایک دفعہ ایک ہوٹل میں تھا، دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے انہوں نے پیغام دیا، تو پلیٹ آ گئی کھانے والی، تو تھوڑی صاف نہیں تھی، تو صاحب نے تو جلال شروع کر دیا، وہ ویسٹ کوٹ سیدھی کرتے جائیں اور کہیں او ہو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، پیسے کس بات کے لیتے ہو، بلاؤ مینیجر کو، بلاؤ فلانے کو، حد نہیں کر دینی۔ تو باقی سب انہیں سمجھا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، وہ آ گئے بیچارے، تو میں نے ان سے کہا آپ جائیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں۔ بات مکمل ہوئی تو مجھے کہنے لگے آپ جو ہنسے ہیں اس سے مجھے غصہ آیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو غصہ ہی دلانے کے لیے میں ہنسا تھا۔ او خدا کے بندے، 4000 روپے کی تو نے روٹی کھانی ہے، اور جتنی گھر میں تیری بات مانی جاتی ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی ہے۔ یہ آپ جو جھوٹا انا کا بت بنا رہے ہیں نا، جھوٹا، یہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کمزور آدمی ہیں۔ آپ کو جھوٹا پریشر ڈال کے عزت بنانے کا شوق ہے، آپ باتوں کے سہارے جان بوجھ کے اپنا قد اونچا کر رہے ہیں، یہ قد آپ کا ہے نہیں، اس لیے کہ قد اونچا ہوتا تو یہ تو ہلکی سی پلیٹ کی بات ہے، اور آپ نے ایک آدمی کو جس طرح سے رسوا کر دیا، ابھی وہ جائے گا اس کی کلاس لگ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کٹ جائے، ممکن ہے بیچارے کو چھٹی ہو جائے۔ اگر آپ کا قد اونچا ہوتا تو پھر رنگ اور ہوتا، پھر آپ اسے کہتے کہ رب میری بڑی معاف کرتا ہے، میں بھی کئی لوگوں کی معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ تو جھوٹی انا کے لوگوں نے، ہمارے اندر وہ جو یقین کی کمزوری ہے، ہمارا خیال دیکھو عزت اللہ دیتا ہے، وہ کہانیاں بنا کے لینی ہے، لوگوں کے سامنے اپنا جعلی روپ پیدا کر کے لینی ہے، کبھی بھی یہ کام نہ کرے، یہ انسان کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد پھر جو آپ پر تبصرے ہوتے ہیں وہ سننے قابل ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ اس بندے کی حیثیت ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کی زندگی میں مضبوط توکل